اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین ورحمت للعالمین مولانا وسیدنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الاکرمین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم. ناظرین محترم، آج 13ویں ماہ مبارک رمضان سے متعلق کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اسی خطبہ شعبانیہ سے خطبہ شعبانیہ کا ایک جملہ آج کی ہماری پوری گفتگو کا محور ہوگا. اس سے پہلے کی گفتگو میں اور تقریر میں یہ عرض کیا کہ صلہ رحم ہمارے لیے اور آپ کے لیے بے انتہا لازمی اور ضروری ہے. یہ صلہ رحم جو ہے وہ ہمارے جو رشتے ہیں، جو ناطے ہیں، جو تعلقات ہیں، جو صلبی رشتے ہیں، جو سببی رشتے ہیں. صلبی رشتے یعنی ماں باپ بیٹے اولاد، سببی رشتے یعنی بیوی، اور یہ ساری چیزیں جو ہے بیویوں سے متعلق جو رشتہ دار ہیں وہ سب سببی رشتہ دار کہلاتے ہیں. تو یہ چیز بے انتہا لازمی اور ضروری ہے، اور یہ سارے رشتے پروردگار عالم کے بنائے ہوئے. اگر یہ رشتے پروردگار عالم کے بنائے ہوئے ہیں تو پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ ان رشتوں میں حلاوت رہے، شیرینی رہے، محبت رہے. خداوند عالم جو چاہتا ہے وہ یہی چاہتا ہے. ہم جو چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم مغرور ہو گئے، اگر ہمارے پاس کچھ تھوڑا سا پیسہ آ گیا، اگر کوئی عہدہ یا منصب ہم کو بڑا مل گیا تو ہم پھول جاتے ہیں. اور جب پھول جاتے ہیں تو لوگوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں. اور جب اپنے عزیز و اقارب کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں تو وہیں سے نفرت کا بیج زمین میں گویا زندگی کے اندر جو ہے وہ بویا جاتا ہے، اور پھر وہ نفرت کا بیج جو ہے وہ پودا بنتا ہے، پھر درخت بن جاتا ہے. اس کے نتیجے میں کڑواہٹ اور تلخی رشتوں کے اندر آ جاتی ہے، اور یہ تلخی جو ہے گناہوں کے اوپر آمادہ کرتی ہے. خود یہ ایک دوسرے سے نہ بولنا اور باتیں نہ کرنا اور تعلقات برقرار نہ رکھنا اور حالات نہ پوچھنا، خیریت دریافت نہ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں دلوں میں نرمی کے بجائے سختی لاتی ہیں، قساوت قلب پیدا کرتی ہیں. اور جب قساوت قلب پیدا کرتی ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں، تو کسی کی طبیعت اگر خراب ہو، جب بھی ہمارا دل نہیں کڑتا، کوئی بھوکا ہو جب بھی ہمارا دل نہیں ترس کھاتا، کوئی اذیت میں مبتلا ہو جب بھی ہم یہ کہتے ہیں اچھا ہوا اسے اذیت میں مبتلا ہم دیکھ رہے ہیں، اچھا ہوا، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا اس کے لیے. جبکہ یہ رشتہ دار ہے، اور رشتہ داری کا تقاضا جو ہے وہ یہ ہے خداوند عالم کی جانب سے کہ وہ تمام جو زبانی اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے اختلاف پیدا ہوئے ہوں یا خرابیاں پیدا ہوئی ہوں، تمام چیزوں کو بھول جائے انسان
اور بھولنے کے بعد اگر کوئی اذیت میں مبتلا ہو، کوئی پریشانی میں مبتلا ہو، کوئی بھوکا ہو، کوئی مشکل میں ہو، کسی کو مدد کی ضرورت ہو، ہمارے عزیز و اقارب میں اگر ہم اس کی طرف ہاتھ بڑھائیں اور بغیر یہ سوچے ہوئے کہ اس نے ہمارے ساتھ برائی کی تھی، ہم اس کے ساتھ محبت کریں اور اچھا سلوک کریں، تو خداوند عالم کو یہ عمل اس قدر بہتر لگتا ہے کہ وہ 1000 سال کی نماز سے بھی اسے افضل قرار دیتا ہے، مستحبی نماز سے البتہ۔ تو اب یہ چیز جو ہے وہ ایسی ہے کہ صلہ رحم، میں نے کل کی تقریر میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ صلہ رحم سے کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ آج مزید گفتگو اس کے اوپر نہیں کرنی ہے، لیکن صرف یہ بتاتا چلوں کہ چھٹے امام نے صلہ رحم کے سلسلے میں یہ فرمایا تھا کہ اِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ تُزَكِّي الْأَعْمَالِ، ہمارے اعمال، ہم اور ہمارے اعمال ہی کیسے ہیں، لیکن اگر ہم نے جیسی بھی نماز پڑھی ہے، جیسی بھی عبادت کی ہے، جیسا بھی روزہ رکھا ہے، لیکن ہمارا دل نرم ہے اس اعتبار سے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم 2 کھجوریں کھا رہے ہیں تو 1 کھجور اپنے کسی عزیز تک پہنچا دیں، اگر ہم 2 پھلکیاں کھا رہے ہیں تو 1 پھلکی کسی عزیز کے گھر پہنچا دیں، یا اور بھی اس طرح کی قدورتیں اگر کسی کے یہاں ہیں تو ماہ مبارک کے ان روزوں کے درمیان ہم ان قدورتوں کو اور ان نفرتوں کو دور کر دیں، اور اپنے عزیزوں کے بچوں کے سروں کے اوپر ہاتھ پھیریں، ان کے لیے اگر تھوڑی سی مٹھائی لے کر کے جائیں، چاکلیٹ لے کر کے جائیں، اور وہ نفرتیں دور کریں دلوں سے، تو یہ یقین جانیے کہ روزے میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ یہ یقین جانیے کہ خداوند عالم اس سے بہتر عبادت کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے گزشتہ تقریروں میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ یہ ایک ٹریننگ سینٹر ہے ماہ مبارک رمضان، زمانی اعتبار سے، کہ پوری دنیا کے اندر یہ ایک ٹریننگ سینٹر بنا ہوا ہے، اور اس میں جو کہا جا رہا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم روزہ رکھو، اور روزہ رکھنے کے بعد یہ کہا کہ صلوا ارحامکم، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، واحفظوا لسانکم، اور اپنی زبانوں کو بھی کنٹرول میں رکھو۔ دیکھیں یہاں جو ہے اس جملے میں وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَاحْفَظُوا لِسَانَكُمْ أَلْسِنَتَكُمْ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، تو یہ چیز جو ہے وہ ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہے۔ کبھی کبھی زبان کنٹرول میں نہ رہنے کی وجہ سے ہی انسان قطع رحم کی طرف مائل ہو جاتا ہے، یعنی قطع رحم کر لیتا ہے، تعلقات توڑ لیتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبانوں کو کنٹرول میں کرو، تو بہت سی باتیں جو پھسل جاتی ہیں ہماری زبانوں سے اور لوگوں کے دلوں کے اوپر گھاؤ کرتی ہیں، عزیز و اقارب کے کو برا لگتا ہے، تو یہ چیز پیدا ہی نہ ہوگی اگر ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں نہ کریں۔ اگر ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں کریں تو یہ چیز پیدا ہی نہیں ہو سکتی، اور یہی وجہ ہے کہ جب زبانیں پھسلتی ہیں اور بے جا باتیں زبانوں سے نکلتی ہیں تو دلوں کے اوپر گھاؤ بنتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت سی خرابیاں آتی ہیں، بہت سے تعلقات بگڑ جاتے ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، حتیٰ طلاقوں کے اوپر نوبت آتی ہے، حتیٰ ماں باپ اور اولاد میں ایسے تعلقات گویا ایسے ٹوٹ جاتے ہیں کہ برسوں اور مدتوں ماں باپ اپنی اولاد سے نہیں ملتے، اور اولاد اپنے ماں باپ سے، والدین سے نہیں ملتے، بھائی بہن سے نہیں ملتا، بہن بھائی سے نہیں ملتی۔ یہ صرف زبان کے بیجا استعمال کے نتیجے میں، زبان کو کنٹرول نہیں کیا، اور نتیجے کے طور کے اوپر اس زبان نے پھسل کر کے ایسی بیجا باتیں بھی جاری کر دیں اپنے اس چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے کے اوپر، کہ جس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں بگڑ گئیں۔ عربی کا شعر ہے جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، اس کا مطلب یہ ہے
کہ برچھی کا گھاؤ جو ہے وہ ایک مدت کے بعد بھر جایا کرتا ہے، لیکن زبان کا گھاؤ کبھی نہیں بھرتا۔ نیزے اور برچھی کا گھاؤ بھر جایا کرتا ہے، تلوار کا گھاؤ بھر جایا کرتا ہے، لیکن زبان کا گھاؤ نہیں بھرتا۔ لہذا اس ماہ مبارک میں تمرین کے طور کے اوپر ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ اس مہینے میں روزہ رکھ رہے ہو تو وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھو۔ زبان چھوٹا ہی سا عضو ہے بدن کا، لیکن روایات میں یہ ملتا ہے کہ ہر روز تمام اعضاء و جوارح ایک دوسرے سے خیریتیں دریافت کرتے ہیں کہ بھائی تم کیسے ہو، تم کیسے ہو، تم کیسے ہو۔ یہ روایت خود بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد جتنے افراد ہیں یا ہمارے اعزاء و اقارب ہیں سب کی خیریت ہر روز معلوم کرنا چاہیے۔ یہ خود محبت کا ایک گویا سرچشمہ ہے کہ آپ خیریت طلب کیجئے، خیریت لیتے رہیے تو نفرتیں اور کدورتیں دور ہوتی جائیں گی۔ آدمی جو ہے وہ بہل جاتا ہے اگر کوئی محبت سے باتیں کرے، تو یہ اعضاء و جوارح ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرتے ہیں، اور پھر سب کے سب جو ہے زبان بھی ایک دوسرے سے خیریت دریافت کرتی ہے۔ زبان پوچھتی ہے کہ بھائی تم لوگ کیسے ہو، تو اعضاء و جوارح زبان سے یہ کہتے ہیں کہ اگر تم ہمیں چین سے رہنے دو تو ہم خیریت سے ہیں۔ یہ حدیث ہے، معصوم سے مروی یہ حدیث ہے کہ زبان پوچھتی ہے اعضاء و جوارح سے، پورے بدن کے ہر ایک حصے سے، آنکھوں سے، زبان سے، کان سے، ہاتھوں سے، پیروں سے پوچھتی ہے بھائی تم لوگ کیسے ہو، تو وہ اعضاء و جوارح یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم اگر ہمیں چین سے رہنے دو تو ہم خیریت سے ہیں، وگرنہ تم ہی ایسی چیز ہو کہ جس کے ذریعے ہمارے اوپر بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ دل مجروح ہوتا ہے، دماغ کے اوپر اثر پڑتا ہے، خیالات برے ہو جاتے ہیں اگر زبان نے ناگفتہ بہ رخ اختیار کر لیا، غلط رخ اختیار کر لیا۔ ایک اور روایت میں یہ ملتا ہے کہ سب سے زیادہ جس گناہ کے ذریعے لوگ جہنم میں جائیں گے وہ زبان کا گناہ ہوگا۔ سب سے زیادہ جس گناہ کے ذریعے لوگ جہنم میں جائیں گے، جس چیز کے ذریعے لوگ جہنم میں جائیں گے وہ زبان ہوگی۔ اس لیے کہ زبان کا گناہ جو ہے ایک گناہ نہیں ہے، زبان کا گناہ غیبت بھی ہے، زبان کا گناہ جھوٹ بھی ہے، زبان کا گناہ برا کنایہ بھی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت سے ایسے گناہ ہیں کہ جن کو آپ خود بھی شمار کر سکتے ہیں کہ یہ زبان اس طرح کے گناہ کرتی ہے۔ چغلی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ سارے گناہ اس طرح کے ہیں کہ جو انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں ڈھکیلنے والے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے اوپر غور کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دوسرے اعضاء اور جوارح سے ہونے والے گناہ کے لیے موقع کی ضرورت ہوتی ہے، وقت کی ضرورت ہوتی ہے، مکان کی ضرورت ہوتی ہے، فرصت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اکثر ایسے گناہ ہیں جو تنہائی میں کیا جاتے ہیں، اکثر ایسے گناہ ہیں کہ جو موقع کی تلاش کی جاتی ہے کہ فلاں موقع کے اوپر ہی ممکن ہے یہ گناہ کرنا، لیکن زبان کے گناہ کے لیے نہ کسی جگہ کی ضرورت ہے، نہ کسی زمانے کی ضرورت ہے۔ ہر وقت صبح سے لے کر کے رات تک، رات سے لے کر کے صبح تک، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کبھی بھی کسی بھی جگہ، کوئی ضروری نہیں کہ گھر میں ہو یا گھر کے باہر ہو، کسی بھی جگہ، حتیٰ مجلسوں میں بیٹھے ہوئے وہاں پر بھی خواتین کا بہترین مشغلہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی غیبتیں کرتی رہتی ہیں۔ مردوں میں یہ اثرات کم ہوتے ہیں، لیکن یہ چیزیں ہیں، ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں، ہم میں پائی جاتی ہیں۔ یہ گناہ جو زبان کے ہیں،
ان کے لیے کسی زمانے اور کسی مکان کی قید نہیں ہے کہ فلاں جگہ ہوگا تو گناہ ہوگا، اور فلاں جگہ ہوگا اور فلاں وقت کے اوپر ہوگا تو گناہ ہوگا، فلاں وقت کے اوپر ہوگا تو گناہ نہیں ہوگا. نہیں، ہر وقت زبان کا گناہ جو ہے ہر وقت اور ہر جگہ ممکن ہے. تو سب سے زیادہ گناہ زبان کے ذریعے ہوتا ہے، اور جب سب سے زیادہ گناہ زبان کے ذریعے ہوتا ہے تو سب سے زیادہ جہنمی زبان کے گناہ والے ہیں. خداوند عالم ہمیں محفوظ رکھے. بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ ہمارے علماء بھی ہمارے گزرے ہیں اس طرح کے کہ انہوں نے 20 برس تک چھوٹی چھوٹی کنکریاں دھل کر کے اپنے دہن میں زبان کے نیچے رکھیں 20 برس تک، تاکہ کم سے کم بول سکیں. نماز کے وقت وہ کنکریاں نکال لیتے تھے، نماز پڑھتے تھے، پھر کنکریاں رکھ لیتے تھے. اصحاب کے سلسلے میں بھی بعض باوقار اصحاب کے سلسلے میں بھی پیغمبر اسلام کی یہ ملتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے عمل کیا کرتے تھے کہ جب تک یہ کنکریاں دہن میں رہیں گی زبان چلنے نہیں پائے گی، اور جب زبان چلنے نہیں پائے گی تو ہم سے کوئی زبان کا گناہ سرزد نہیں ہوگا. یہ تو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں جو ہے درست نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، لیکن ہمیں کم از کم کنٹرول کرنے کی قوت ہمارے بدن میں پروردگار عالم نے دی ہے کہ ہم کنٹرول کریں. کوشش یہ کریں کہ ہماری زبان موقع سے کھلے، بے موقع نہ کھلے. کوشش یہ کریں کہ ہماری زبان اگر کھلے تو مفید بولے، غیر مفید نہ بولے، اچھی بات بولے، خراب بات نہ بولے. بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کو اپنے قابو میں کریں اور اپنے کنٹرول میں کریں. اگر ہم اپنی زبان کو اپنے قابو میں اور کنٹرول میں نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری شخصیت جو ہے اسی زبان کے ذریعے تولی جائے گی. زبان ہی ہماری شخصیت بناتی ہے اور زبان ہی ہماری شخصیت بگاڑتی بھی ہے. بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ حدیث جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ لسان العاقل وراء قلبہ ولسان الاحمق وعقل الاحمق وراء لسانہ. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ عاقل کی زبان جو ہوتی ہے، لسان العاقل وراء عقلہ، پہلے وہ عقل سے سوچتا ہے، عقل مند، اس کے بعد بولتا ہے. اور قلب الاحمق وراء لسانہ، اور احمق اور بیوقوف وہ ہوتا ہے کہ جو پہلے بولتا ہے اس کے بعد غور کرتا ہے کہ ہم نے کیا کہا، ہم کیا کہہ گئے، ہم نے کیا کہہ دیا، اور پھر وہ پچھتاتا ہے. تو احمق جو ہے وہ اپنی زبان کے اوپر قابو نہیں رکھتا. عقل مند وہی ہے جو اپنی زبان کے اوپر قابو رکھتا ہے. جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے بہت ساری باتیں کی، حکمتوں کی باتیں جناب لقمان کیا کرتے ہیں. جناب لقمان کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ آپ کے نام سے مکمل ایک سورہ ہے قرآن کریم میں. بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ کو نبوت کے لیے بھی بشارت دی گئی کہ آپ نبی بننا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر حکم پروردگار ہے تو ہمارا سر جھکا ہوا ہے، لیکن اگر حکم پروردگار نہیں ہے تو ہم اس ذمہ داری کو، اس سنگین ذمہ داری کو اٹھانے کے لائق اپنے آپ کو نہیں پاتے. تو خداوند عالم نے ان کے دل میں معرفت کے چشمے ابال دیے. آپ 400 نبیوں کے ساتھ رہنے کا شرف آپ کو حاصل ہے. آپ نے اپنے بیٹے سے یہ فرمایا کہ بیٹا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا
بولنا چاندی کی طرح مفید ہے، چاندی کی طرح فائدہ مند ہے۔ تو یہ جان لو کہ تمہارا چپ رہنا سونے کی طرح سے ہے۔ اب ظاہر ہے کہ چاندی اور سونے کا جو فرق ہمارے درمیان اور ہماری نگاہوں میں ہے، جناب لقمان اپنے بیٹے سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مفید بات بھی کہہ رہے ہو اور اس کے باوجود خاموشی اختیار کرتے ہو تو خداوند عالم تمہارے اندر معرفت کے چشمے ابالے گا اور تمہیں اور علم حاصل ہوگا۔ جناب داؤد کے پاس پہنچے جناب لقمان، اور جناب لقمان یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جناب داؤد لوہے کو اپنی انگلیوں سے، اپنے ہاتھوں سے نرم کر کے زرہ بنا رہے ہیں۔ میں نے بار بار یہ سوچا کہ میں ان سے پوچھوں کہ آپ یہ کیا بنا رہے ہیں، اس لیے کہ میں نے پہلی بار دیکھا تھا، لیکن میں نے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ زرہ بن گئی تو جناب داؤد نے اسے پہنا، اور پہننے کے بعد یہ دیکھا کہ وہ زرہ کچھ بڑی ہو گئی ہے، تو اپنے دونوں ہاتھوں سے اس زرہ کو زور لگا کر کے اس زرہ کو توڑ دیا نیچے سے تاکہ وہ برابر ہو جائے۔ اس کے بعد جب یہ برابر ہو گئی تو جناب داؤد نے کہا یہ زرہ چونکہ بڑی ہو گئی تھی لہٰذا میں نے اسے ہموار کر دیا ہے۔ جناب لقمان نے خدا کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ مجھے اس کے نام کا علم بغیر پوچھے ہو گیا۔ یہ محاسن ہیں زبان کے کہ اگر زبان اپنے کنٹرول میں کی جائے تو اس کی حکمتیں اور اس کی دانائیاں خداوند عالم ہمارے اوپر طاری کرتا ہے۔ مومن کی شان کیا ہے؟ مومن کے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مومن کا وقت جو ہے وہ فالتو ہے ہی نہیں۔ حدیث ہے مومن کا وقت فالتو نہیں ہے۔ ہمارا اور آپ کا وقت جو ہے وہ فالتو ہے۔ بہت سارے کام ہیں، ماہ مبارک رمضان میں بھائی کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، چلو کیرم کھیلتے ہیں، لوڈو کھیلتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، فلاں کتاب پڑھتے ہیں، فلاں چیز دیکھ لیتے ہیں۔ ہم اور آپ یہی کرتے ہیں، لیکن مومن جو ہے وہ اس کی شان کچھ اور ہوتی ہے۔ المؤمن مشغول مشغول وقتہ شکور صبور مغمور بفکرتہ۔ مومن کا وقت جو ہے وہ مشغول ہے، مومن اپنے وقت میں اس طرح مشغول ہے کہ وہ یا شکر گزار ہوتا رہتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا رہتا ہے، اور اللہ کی نعمتیں جو اس کے شامل حال ہوتی ہیں ان کا شکر ادا کیا کرتا ہے، یا دنیا میں اس کے اوپر پڑنے والی مشکلوں اور مصیبتوں کے اوپر وہ صبر کرتا رہتا ہے، اور یا پھر خدا کی حکمت و دانائی کے بارے میں غور و فکر کرتا رہتا ہے۔ لہذا وہ مشغول ہے، مستقل، اس کا وقت بھرا ہوا ہے، اور وہ کوئی کام تیسرا نہیں کرتا۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ انسان کتنا عالی ہے۔ خداوند عالم نے اسے افضل مخلوق بنایا ہے۔ سجدوں کو کہا کہ اس کے آگے جھک جاؤ اور سجدہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان اس اعلیٰ ترین درجے کے اوپر فائز ہے کہ جب وہ بولتا ہے اور بامعرفت بولتا ہے تو سب سے پہلا کلام اس کا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کلام ہے، کہاں سے نکل رہا؟ زبان سے نکل رہا ہے۔ اس سے بہتر کلام کا کوئی تصور کیا جا سکتا ہے؟ من قال لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اپنی زبان کے اوپر جاری کرتا ہے، اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ یہ تمام کتابوں میں مندرج ہے یہ حدیث۔ تو اب یہ سوچئے ایک منزل وہ بھی ہے کہ جہاں پروردگار عالم، جسے قیامت کا دن کہتے ہیں، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون،
ایک دن وہ آئے گا جب زبان بند کر دی جائے گی، اور ہاتھ اور پاؤں اور اعضاء اور جوارح تکلم کریں گے۔ تمام اعضاء اور جوارح ہمارے خلاف یا ہماری حمایت میں، ان کو زبان مل جائے گی۔ لما شہدتم علینا، قرآن مجید کا یہ جملہ ہے، لما شہدتم علینا، یہ تم ہمارے خلاف کیوں بول رہے ہو؟ تو وہ یہ کہیں گے انطقنا اللہ، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں زبان دے دی ہے پروردگار عالم نے، اس پروردگار عالم نے جس نے تمام چیزوں کو زبان عطا کی ہے۔ یہ جلد جو ہے ہماری، آپ دیکھتے ہیں سی ڈی پرانے زمانے میں وہ سی ڈی سے پہلے ٹیپ ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے باریک، اس ٹیپ کے اوپر جو ریبن چڑھی رہتی تھی اس کا کلر کیسا ہوتا تھا؟ کتھئی، کلیجی کلر کا، کتھئی کلر کا، اس میں آواز محفوظ ہوتی تھی۔ آپ اگر کھال کے اوپر مارتے ہیں تو ویسے ہی کلر ہو جاتا ہے اس کھال کا، یہ ویسے ہی کلر جو کھال کا ہو جاتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر یہ ظلم محفوظ ہو گیا ہے۔ اب یہی کھال جو ہے کل ہمارے خلاف آواز اٹھائے گی اور بتائے گی کہ ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے، تو اب یہ زبان بن جائے گی۔ زبان اس قدر اہم چیز ہے کہ اگر اسے چھوڑ دیا جائے بے محابہ اور بے مہار چھوڑ دیا جائے تو پوری کائنات کے گلے کٹوا سکتی ہے، اور اگر اسے کنٹرول کر لیا جائے اور اسے ترقی دی جائے اور معرفت کی راہ میں اسے آگے بڑھایا جائے اور زبان پر کلام الہی کو جاری کیا جائے تو یہ زبان دل کو بھی پاکیزہ کرتی ہے، دماغ کو بھی پاکیزہ کرتی ہے، جہنم کدے کو جنت بناتی ہے، اور خود انسان کو لسان اللہ بنا دیتی ہے۔ انسان کی زبان بھی لسان اللہ ہو جاتی ہے۔ انسان کامل جب تکلم کرتا ہے تو اس کا تکلم بھی جو ہے وہ کلام الہی میں ڈھل جایا کرتا ہے۔ بظاہر نہج البلاغہ کلام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، لیکن چونکہ کلام اللہ سے نکلی ہوئی یہ بات ہے اور یہ خطبے ہیں، لہذا یہ کلام الہی بھی ہے، اور وہ متکلم جسے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہا جاتا ہے، اس کی زبان لسان اللہ بن جاتی ہے۔ یہ چیزیں غور کرنے کی ہیں، یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں کہ اگر مومن اپنی زبان کو کنٹرول کرتا رہے اور ہمیشہ اچھی باتیں اپنی زبان سے جاری کرے تو یقین جانیے دل و دماغ، روح اور جسم سب کے سب جو ہے طاہر، مطہر، پاک و پاکیزہ ہو جائیں گے۔ ہم سے ماہ مبارک رمضان میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں جملوں کو اکٹھا بیان کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ صلوا ارحامکم واحفظوا السنتکم، صلہ رحم کرو، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھو۔ جس قدر ہم اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھیں گے اسی قدر، کنٹرول میں رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل چپ ہو جائیں، کنٹرول میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بیہودہ باتیں نہ بولیں۔ ہم سے کہا گیا ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، تلاوت بھی اسی زبان سے ہوتی ہے۔ جس قدر ہم تلاوت کلام مجید کرتے رہیں گے اسی قدر ہمارے دل کی صفائی ہوتی رہے گی اور ہمارا ایمان نکھرتا چلا جائے گا۔ یہ زبان کا تکلم ہی تو ہے جو کلام الہی دہرا رہا ہے، یہ زبان کا تکلم ہی تو ہے جو دعائیں پڑھ رہا ہے، یہ زبان کا تکلم ہی تو ہے کہ جو دعائے افتتاح مغربین کے بعد پڑھ رہا ہے، اور آج کل کے ایام یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کے ایام دعائے مجیر کے پڑھنے کے ہیں،
زبان ہی تو ہے جو دعائے مجیر کہہ رہی ہے، خلصنا من النار یا رب۔ یہ دعا ہی تو ہے، یہ کہ ہم زبان کے اوپر جاری کرتے ہیں جوشن کبیر اور جوشن صغیر اور دعائے کمیل اور دعائے مشلول اور مختلف دعائیں کہ جو ہماری زبانوں کے اوپر جاری ہوتی ہیں، یہ کلام الہی کی عظمت کی بنیاد کے اوپر ہمارے ظاہر اور باطن کو نکھارنے کے لیے ہے۔ یہ ہے تکلم اور یہ ہے زبان کا کنٹرول کرنا۔ زبان خدا کے لیے چلے تو کنٹرول میں ہے، اور اگر ہمارے ذاتی فائدوں کے لیے چلے تو کنٹرول میں نہیں ہے۔ آج کی گفتگو یہیں پر تمام ہوتی ہے اور ہماری بحث رہ جاتی ہے۔ یہ زبان کلام، اور اس کلام کے ذریعے معرفت الہی کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ نوک نیزہ کے اوپر قرآن کی تلاوت کرنے والا سر ہمیں کیا سکھا رہا تھا؟ معرفت الہی سکھا رہا تھا، عرفان الہی سکھا رہا تھا۔ میں نے کل کی تقریر میں یہ گفتگو کی تھی کہ ظالموں نے حسین کے سر کو تن سے جدا کرنے کے بعد دو بڑے کام کیے، اور دو ایسے اندوہناک اور ایسے غم انگیز کام کیے کہ جس کے اوپر زمین بھی روئی اور جس کے اوپر آسمان بھی رویا۔ ایک طرف حسین کا سر تن سے جدا کیا گیا اور نوک نیزہ کے اوپر بلند کیا گیا، اور دوسری طرف خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ بیبیاں جلتے ہوئے خیموں سے نکلنے کے بعد وا محمدہ وا علیہ وا حسینہ وا عباسہ کے نعرے لگاتی ہوئی میدان میں جمع ہو رہی تھیں، اور نیزہ بردار نیزوں کی انیوں سے بیبیوں کی چادریں چھینتے جا رہے تھے۔ ایسے موقع کے اوپر عجب نہیں کہ ثانیہ زہرا نے ترائی کر رخ کیا ہوگا اور آواز دی ہوگی، اے نہر فرات پر سونے والے میرے غیرتدار بھائی عباس، دیکھو نرغے میں تمہاری بہن زینب کس طرح بے مخنو چادر کھڑی ہے، مدینے سے بڑے اہتمام سے لائے تھے، لیکن آج تمہاری بہن بے چادر کھڑی ہوئی ہے۔ اور دوسرا ظلم یہ کیا کہ ابھی خیمے جل رہے تھے، بیبیاں بے ردا ہو رہی تھیں کہ جناب فضہ نے آ کے کہا بی بی غضب ہو گیا۔ کہا اس سے بڑا کیا غضب ہوگا، میرا ماجایا قتل کر ڈالا گیا، میں بے چادر ہو گئی۔ کہا بی بی ارے گھوڑوں کی نال بندی کی جا رہی ہے، آپ کے بھائی کی لاش کو پامال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ زینب پھر مقتل میں پہنچی، فریاد کرتی رہی، اے ظالمو یہ نواسہ رسول ہے، لیکن ادھر کے گھوڑے ادھر اور ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے۔ زینب زمین پر گر کر پچھاڑے کھانے لگی، فریاد کرنے لگی، وا محمدہ وا علیہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔